چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان اخلاص کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ کریم اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا کر ختم فرما دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک یقیناً رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، انعام و اکرام کا مہینہ ہے اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم الشان ماہ مقدس ہے۔ اس میں اگرچہ انسان ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نفل فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور اگرچہ کوئی فرض ادا کرتا ہے تو وہ ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ خوش بخت ہیں خواتین و حضرات کہ جو ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا، وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں آسمان کے دروازے کھل جائیں، جنت کے دروازے کھل جائیں، رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جب جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے 3 دعائیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی ان 3 دعاؤں پر آمین کہا۔ اب محترم ناظرین کرام، یہ بہت ہی اہم 3 دعائیں ہیں۔ اگرچہ ہم ان تینوں پر غور کر لیں تو یقیناً ہم اپنے رمضان المبارک کو خوبصورت اور حسین بنا سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین نے جو پہلی دعا کی وہ یہ تھی کہ وہ شخص بدقسمت ہے یا بدبخت ہے جو ماہ رمضان المبارک کو پالے اور اس میں وہ اپنی بخشش اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ کیا مطلب؟ اب حدیث پاک کا خلاصہ اور اس کی جب ہم تشریح کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمیں پورا خلاصہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پالیں اور آپ اتنا نیکیاں نہ کر پائیں، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پالیں اور اس میں اپنے اللہ کو آپ راضی نہ کر پائیں، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پائیں، آپ کو اللہ کا قرب نصیب نہ ہو، اللہ کی معرفت نصیب نہ ہو، اس میں اللہ ذات آپ نے اپنے دل پر نقش نہیں کیا، ماہ رمضان کے اندر بھی آپ نے غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، یعنی آپ نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، نماز یا تو پڑھتے نہیں ہیں، اگرچہ کچھ پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ وقت پر ہم صحیح وقت پر ادا نہیں کرتے، یعنی وقت سے ہٹ کر ہم نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، یا جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، انفرادی طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں۔ اور پھر ہم اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کا خیال نہیں رکھتے،
ہم اپنی نمازوں کے اندر اخلاص کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا ہونا بہت لازم اور ضروری ہے، نماز کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، نماز کے اندر عجز و انکساری کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجزی بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پا لینا اور اس میں انسان اتنا زیادہ نیکیاں کرے، اتنا زیادہ نیکیاں کرے، اتنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بن جائے کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور ان رحمتوں اور برکتوں کی بارش کے نتیجے میں گویا کہ ان نیکیوں کی وجہ سے، اجر و ثواب کی وجہ سے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک دھو کر کے پاک اور صاف کر دیا جائے، اور اس کی وجہ سے ماہ رمضان المبارک کے اندر ہی اللہ رب العالمین آپ کی بخشش اور آپ کی مغفرت کر دے۔ تو اس لیے یہاں جبریل امین نے جو پہلی دعا کہی اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنی تو سرکار نے کہا آمین، یعنی جبریل یہ کہہ رہے ہیں کہ بدقسمت ہے یا بدبخت ہے وہ شخص جو ماہ رمضان المبارک پائے اور اس میں اتنا نیکیاں نہ کر لے کہ وہ اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا لے، تو وہ بدقسمت ہے، بدبخت ہے۔ اس پر اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ غور کریں اس بات پر۔ تو اسی طرح دوسری بات جو جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہی وہ یہ تھی کہ بدبخت ہے وہ انسان جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھے، بخیل ہے، بدبخت ہے وہ شخص۔ اس پر بھی سرکار نے کہا آمین۔ محترم ناظرین کرام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ عظیم الشان عمل ہے، ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ یہ خود اللہ رب العالمین اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، ایمان والے بھی بھیجتے ہیں۔ یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اس کے ملائکہ اس نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو لہٰذا حضور پر درود بھیجنا یہ عمل اللہ رب العالمین کا ہے، حضور پر درود بھیجنا یہ عمل ملائکہ فرشتوں کا ہے، اور حضور پر درود بھیجنا یہ عمل راسخین، کاملین، صحابہ کرام اور تمام مومنین مسلمانوں کا یہ عمل ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حضور پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے غلام کی شفاعت کریں گے، اور اس کے رزق کے اندر برکت ہو جاتی ہے، لوگ اس سے پیار اور اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ زندگی میں عملاً ایک مرتبہ ہر مومن پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ زندگی میں عملاً ایک بار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ تو اس لیے محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ جو کہ باعث سے برکت ہے ہمارے لیے، انعام و اکرام ہے، اور ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ جہاں آپ اور عبادات کر رہے ہیں تو ان عبادات کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہے۔ تیسری بات جبریل امین نے جو حضور کی بارگاہ میں کہی وہ یہ تھی کہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ شخص جو کہ اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو، یعنی والد محترم کو یا والدہ
صحبہ کو، ان دونوں کو پالے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالے اور ان کی اتنی خدمت نہ کرے کہ ان کی خدمت کی وجہ سے وہ جو ہے اجر و ثواب کا مستحق بن جائے۔ تو اس پر بھی سرکار نے کہا آمین۔ محترم ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ دیکھیں کہ روایات کے اندر ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے بارے میں کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب دیکھیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا، تو ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک کو برکت رحمت سمجھ کر کے ماں باپ کی بھی آپ خدمت کریں، اگر والدہ بھی حیات ہے، والد محترم بھی ہیں تو غنیمت جانیں، اور ان دونوں کی بھرپور خدمت کریں، اتنی خدمت کریں کہ دل سے وہ آپ کے لیے دعا کریں، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش اور مغفرت کر دے، کیونکہ ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے۔ ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی جی زندہ ہیں۔ فرمایا کہ جب آ رہے تھے ان سے اجازت لی تھی؟ عرض کی اجازت لی تھی۔ تو فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کی کیا کیفیت تھی؟ یا رسول اللہ، میرے والد محترم بھی ہچکیاں بھر کے رو رہے تھے، والدہ بھی ہچکیاں بھر کے رو رہی تھی۔ تو سرکار جس مقام پر بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، حضور پر جلال کی کیفیت تھی، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ رو رہے تھے اور تو یہاں آ گیا اور کہتا ہے کہ میں یہاں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ تو واپس چلا جا، اور واپس جا کر کے اپنے ماں باپ کو راضی کر، وہاں ماں باپ کی خدمت کر، تیرے ماں باپ خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور اللہ کا نبی بھی خوش ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، دیگر عبادات بھی کرنی ہے۔ اللہ میرا و آپ کا حامی و ناصر ہو۔